اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و اولادہ وبارک وسلم نحمدہ و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وعلى اولیائہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑوں بار لامتناہی بار بے حد و حساب شکر اور فضل ہے کہ جس کی توفیق سے ہمیں نعمت ایمان نصیب ہوا اور غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اس نے شرف یاب کیا۔ آج کی اس مبارک نشست میں موضوع ہوگا قبر کے سوالات، پہچان اور انعامات۔ میں نے قرآن مجید میں سے 13واں پارہ سورہ ابراہیم یہ حسن ترتیب میں 14 نمبر سورہ ہے، اس کی 27 نمبر آیت کریمہ کے ایمان افروز پر نور کلمات طیبات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے، بالقول الثابت مضبوط بات کی برکت سے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ دنیا میں وہ توحید و رسالت کا اقرار کرتا ہے، ایمان کو اور غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپناتا ہے، اور آخرت میں جو پہلا مرحلہ ہے قبر، وہاں پر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناسائی پاتا ہے، معرفت حاصل کرتا ہے، اسے زیارت نصیب ہوتی ہے، اور وہ جلوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے وہ آپ کی ہستی مبارک کو پہچان دیتا ہے۔ تو فرمایا ہم اسے دنیا میں مضبوط بات کی برکت سے برکت دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی جب وہ پہلا مرحلہ قبر میں وہ شہادت دیتا ہے تو ہم اسے وہاں بھی برکتوں سے رحمتوں سے شرف یاب کرتے ہیں۔ قبر کے سوالات کے حوالہ سے تقریباً 17 ایسی کتب ہیں جن میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور سیاستہ کی کتب میں اور دیگر کتب میں بھی، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، موطا امام مالک، مسند احمد بن حنبل، صحیح ابن حبان، ابن ابی شیبہ کی کتاب المصنف، امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فیض القدیر، علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتح الباری، امام منذری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الترغیب والترہیب،
اور اس طرح دیگر کتب میں یہ احادیث مبارکہ کا ذخیرہ موجود ہے، اور مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس حدیث کو روایت کیا، جن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کرام سے یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور یہ روایت ان سے ملتی ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ ذکر کیے ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا لفظ ذکر کیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کا لفظ ذکر کیا، کبھی مؤمن کا لفظ ذکر کیا، اور کبھی عبد کا لفظ ذکر کیا۔ یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز پہلی جلد اور 1308 نمبر حدیث میں عبد کا لفظ موجود ہے۔ پھر صحیح مسلم کتاب الجنہ چوتھی جلد اور 2870 نمبر حدیث، پھر صحیح بخاری کتاب الجنائز پہلی جلد 1673 نمبر حدیث، پھر ابو داؤد کتاب السنہ چوتھی جلد 4752 نمبر حدیث، پھر سنن نسائی کتاب الجنائز چوتھی جلد 2051 نمبر حدیث، پھر احمد بن حنبل المسند تیسری جلد 12293 نمبر۔ ان احادیث میں جو لفظ ذکر ہوا وہ عبد ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ انہ لیسمع قرآن علیہ۔ فرمایا کہ جس وقت ایک بندے کا جسم قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اسے دفنانے کے بعد پلٹ رہے ہوتے ہیں، فرمایا وہ اپنے لوٹنے والوں کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ تو جسے قبر میں ڈال دیا گیا اور وہ اپنے پلٹتے ہوئے لوگوں کی آہٹ کے، ان کے قدموں کی آہٹ اور آواز کو سن رہا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد کا لفظ استعمال کیا کہ جس وقت ایک بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر کبھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمن کا لفظ استعمال کیا، اور یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک روایت ہے۔ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المؤمن اذا وضع فی قبرہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت ایک مؤمن کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تو مؤمن کا ذکر بھی کیا، اور یہ ابو داؤد کتاب السنہ چوتھی جلد 4751 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ پھر امام احمد بن حنبل نے المسند کے اندر تیسری جلد 13472 نمبر حدیث میں ذکر کیا۔ پھر امام منذری نے الترغیب کے اندر چوتھی جلد 5394 نمبر حدیث میں ذکر کیا۔ پھر علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں تیسری جلد 237 میں ذکر کیا، اور وہ لفظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر، زبان مقدس اور زبان
مبارکہ سے جو لفظ نکلا وہ مؤمن ہے۔ پھر حدیث کو آپ دیکھیے، تیسرا لفظ جو بیان کیا وہ میت کا لفظ ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قبر المیت، فرمایا جس وقت ایک میت کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو میت کو قبر میں داخل کیا جانا، اس کا رکھنا، اس کا ذکر ترمذی کتاب الجنائز اور تیسری جلد حدیث ہے 1071۔ پھر ابن حبان کو پڑھیے الصحیح میں جو 7ویں جلد حدیث کا نمبر ہے 3117۔ پھر مصنف ابن ابی شیبہ کو پڑھیے المصنف میں، وہ تیسری جلد 12062 نمبر پہ حدیث لاتے ہیں۔ اسے ابن ابی عاصم نے سنہ کے اندر دوسری جلد 863 نمبر حدیث پہ ذکر کیا۔ منذری نے ترغیب میں چوتھی جلد 5399 نمبر پر حدیث پاک کو ذکر کیا۔ پھر مناوی نے فیض القدیر میں دوسری جلد 331 نمبر پہ جس مبارک لفظ کا ان تمام ائمہ نے محدثین نے جو ذکر کیا وہ ہے میت کا لفظ۔ پھر ان حدیث کا مطالعہ کریں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا لفظ بھی استعمال کیا، ذکر کیا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان ھذہ الامۃ تبتلی فی قبورها، فرمایا بے شک اس امت کو قبروں میں آزمایا جائے گا۔ فإن الانسان دفن فتفرق عنہ اصحابہ، جس وقت ایک انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی وہ منتشر ہو جاتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، تو یہاں پر امام احمد بن حنبل نے تیسری جلد اور حدیث کا نمبر ہے 11013، اور ابن ابی عاصم نے ذکر کیا دوسری جلد 563 نمبر پر۔ تو گویا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 لفظ کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان العبد، عبد کا ذکر بھی ملتا ہے، مومن کا ذکر بھی ملتا ہے، میت کا ذکر بھی ملتا ہے، اور پھر انسان کا ذکر بھی احادیث میں ملتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت ایک انسان کو، ایک میت کو، ایک بندے کو، ایک مومن کو اس کی قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور پھر جو اس کے ساتھی ہیں اسے دفنانے کے بعد پلٹ رہے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتاہ ملکان، 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، فیقعدانہ، اور اس کو بٹھا دیتے۔ یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں موجود ہے۔ اور امام ترمذی نے کتاب الجنائز کے اندر ذکر کیا آتاہ ملکان، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسودان، ان کا کالا رنگ ہوتا ہے، ازرقان، اور ان کی نیلی آنکھیں ہوتی ہیں، یقال لأحدہما، ان میں سے ایک کو کہا جاتا ہے المنکر، منکر، والآخر النکیر، اور دوسرے کو کہا جاتا ہے نکیر۔ یعنی منکر اور نکیر، یہ اس نام سے فرشتوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر مبارک کیا، ان کا تذکرہ کیا۔ اب وہ آ کر اس میت سے 3 سوالات کرتے ہیں۔ ان 3 سوالات کا ذکر آپ ابو داؤد پڑھیں، 4 جلد 4751 نمبر حدیث میں 3 سوالات کا ذکر ملتا ہے۔ پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال وما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ اور تیسرا سوال ومن نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تو 3 سوالات کا ذکر ملتا ہے۔
یہ ابو داؤد سیاستہ کی کتاب میں، تو تینوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اور آپ اگر صحیح البخاری کا مطالعہ کریں تو صحیح البخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا کہ اس میت کو جو زندہ کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت ایک سوال پر اس کی قبر کو جنت کا مرکز بنا دے گا، جنت کی کیاری بنا دے گا۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں ایک سوال کیا جائے گا، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، آپ کی ہستی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ما علمک بہذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سامنے ہیں، بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اور صحیح بخاری میں 7 مقامات پر یہ ایک ہی حدیث امام بخاری نے ذکر کی ہے۔ پہلا مقام کتاب العلم، پہلی جلد حدیث نمبر 86۔ دوسرا مقام پھر صحیح بخاری میں کتاب الوضو، پہلی جلد اور حدیث کا نمبر ہے 182۔ تیسرا مقام صحیح بخاری کتاب الجمعہ، پہلی جلد حدیث کا نمبر ہے 880۔ چوتھا مقام کتاب الکسوف، پہلی جلد 1005 نمبر حدیث۔ اور پانچواں حوالہ صحیح البخاری کتاب الجنائز، پہلی جلد 1273 نمبر حدیث۔ چھٹا حوالہ صحیح بخاری کتاب الجنائز، پہلی جلد 1008 نمبر حدیث۔ اور 1308 پر بھی حدیث کا ذکر ملتا ہے۔ اور صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اور چھٹی جلد 6857 نمبر۔ ان 7 مقامات پر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالہ سے احادیث کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ کی ذات گرامی کے حوالہ سے سوال کیا جائے گا، جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فیقولان، وہ دو کہتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو اس محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو اس قبر اور گنبد خضرا کے درمیان مٹی کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، کوئی تصویر نہیں دکھائی جاتی۔ رجل اس شخص کو کہتے ہیں جس کا جسم بھی ہو اور جسم میں روح بھی ہو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ، اگر وہ مؤمن ہے تو وہ کہتا ہے، اشہد انہ عبد اللہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ پھر یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز اور مسلم کے اندر بھی کتاب الجنہ میں یہ انس بن مالک کے حوالہ سے یہ روایت ملتی ہے۔ پھر اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، فَيُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ، پردے ہٹائے جاتے ہیں، جلوہ رسول سامنے ہوتا ہے اور پوچھا جاتا ہے اس ہستی پاک کے بارے میں، اس عظیم شخص کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ اور اس کو صحیح بخاری کتاب الوضو، کتاب الجمعہ، کتاب الاعتصام میں ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ اَوِ الْمُوقِنُ، اگر یقین رکھنے والا شخص ہے، مومن شخص ہے، فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ، وہ جلوہ رسول پا کر خوشی کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاءنا بالبینات، ہمارے پاس نشانیاں لے کے آئے، بالہدا، اور ہدایت لے کے آئے، فَأَجَبْنَا، ہم نے قبول کیا، وَآمَنَّا، اور ہم ان پر ایمان لائے، وَاتَّبَعْنَا، اور ہم نے آپ کی سبمیشن کی ہے، مطابعت کی ہے، اتباع کی ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترمذی کتاب الجنائز میں کہا، فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ،
تو وہ دو فرشتے کہتے ہیں اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو مومن جواب دیتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ فیقولان قد کنا نعلم، فرشتے کہتے ہیں ہمیں یقین تھا کہ تم یہی کہو گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں فَيُقَالُ، کہا جاتا ہے مَا هَذَا الرَّجُلُ، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ، جو تمہارے جو اندر بھیجی گئی اور جس کا تم نے کلمہ پڑھا، ان پر ایمان لائے۔ فَيَقُولُ محمد الرسول اللہ، تو وہ دیکھنے والا، جلوہ پانے والا جواب دیتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جاءنا بالبینات من عند اللہ فصدقناہ، نشانیاں لے کے آئے، دین لے کے آئے، قرآن لے کے آئے، ہم نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری روایت کرتی ہیں قال ما تقول فی ھذا الرجل، کہا جاتا ہے اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ فإن كان مؤمنا قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، مومن جواب دیتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فیقول صدقت، فرشتے کہتے ہیں تم نے سچ کہا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ ما کنت تقول، کہ کہا جاتا ہے اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر حضرت انس بن مالک کہتے ہیں فیقول هو عبد اللہ ورسولہ، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ تو جواب دیتے ہیں، وہ میت جواب دیتی ہے یہ اللہ کے بندے اور اس کی رسول ہے۔ تو گویا جلوہ پانے کے بعد جو مؤمن ہے وہ خوش ہوتا ہے اور آپ کی رسالت کا ذکر کرتا ہے، آپ کی ابدیت کا ذکر کرتا ہے اور خوش و خرم ہو جاتا ہے۔ عمر بھر درود و سلام پڑھنے والا، مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والا، حسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والا، روح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان فدا کرنے والا، عمر بھر آپ کے نام سے محبت کرنے والا، آپ کی سنت سے محبت کرنے والا، آپ کی ذات سے محبت کرنے والا، آپ کی صفات سے محبت کرنے والا، آپ کا عاشق، آپ کا عارف، جس وقت وہ جلوہ رسول پاتا ہے وہ خوش و خرم ہو جاتا ہے۔ ارے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں نقش پائے یار سے، اب اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو وہ مر کر بندہ مومن جو جلوہ پا رہا ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر رہا ہے۔ حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ جب پوچھا جاتا ہے من ربک فیقول ربی اللہ فیقولان لہو ما دینک فیقول دینی الاسلام، کہ جب دین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ جب رب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ فیقولان، پھر وہ کہتے ہیں ما ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں بتاؤ الذی بعث فیکم، جو تمہارے اندر مبعوث کیا گیا، جن کی جلوہ گری ہوئی، تشریف آوری ہوئی۔ قال فیقول هو رسول اللہ، وہ جواب دیتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیقولان، وہ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں یہی علم تھا، ہمیں یہی علم تھا جو تم کہتے ہو اور تم صحیح کہہ رہے ہو۔ فیقول قرأت کتاب اللہ، اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ سے ذکر پایا۔ فآمنت وصدقت، ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی۔ تو ناظرین محترم، جس وقت پہچاننے والا پہچان لیتا ہے، پھر یہ مبارک کلمات ابن ماجہ کتاب الزہد میں ملتے ہیں
دوسری جلد 4268 نمبر حدیث میں، ثم یفرج لہ فرجۃ الی الجنۃ، پھر اس کی قبر میں دائیں جانب سے، قبر کی دائیں دیوار میں سے جنت دکھانے کے لیے ایک سوراخ بنا دیا جاتا ہے، فینظر الی زہرتہا، پھر وہ اس کی رونق کو، جنت کے جمال اور رونق کو دیکھتا ہے، وما فیہا فیقال لہ، اور جو اس میں نظارے ہیں، رحمت و برے مناظر ہیں، اسے کہا جاتا ہے ھذا مقعدک، کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ تو عاشق جس نے پہچان لیا، جس نے آقا دو جہاں علیہ السلام کی شناسائی حاصل کر لی اور آپ کی معرفت حاصل کر لی اور آپ کی زیارت پا لی اور قبر کے امتحان میں کامیاب ہوا، کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ پھر اس کو صحیح بخاری اور مسلم میں جو انس بن مالک سے روایت ہے، پہچاننے والے سے کہا جاتا ہے فَيُقَالُ لَهُ انظر إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، کہا جاتا ہے دیکھ اپنا ٹھکانہ، جب تو قبر میں آیا تھا تو یہ قبر دوزخ کا گڑھا تھی، اور ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کس کی وجہ سے تیری قبر جنت کا مرکز بن گئی، جنت کا ٹھکانہ بن گئی، جنت کا باغ بن گئی، جنت کی کیاری بن گئی۔ تو فرشتے کہتے ہیں قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، یہاں پر بہی کی ضمیر مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، قد ابدلک اللہ بہ، ان کے صدقے، ان کے ذات کے صدقے اللہ رب العزت نے بدل دیا ہے مقعدا من الجنہ، تیرا ٹھکانہ جنت میں، کہ جب تو آیا تھا یہ قبر دوزخ کا گڑھا تھی، مصطفیٰ علیہ السلام کی پہچان کے صدقے اللہ رب العزت نے اس گڑھے کو جنت کے اندر بدل دیا ہے۔ پھر اس کو جنت کی نوید جاں فضا سنائی جاتی ہے، اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں ذکر کیا، چھٹی جلد 354 نمبر صفحہ پر، ھذا مقعدک من الجنہ، کہ یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے۔ تو پہچاننے والے کو سب سے پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ اسے کہا جاتا ہے یہ جنت کا فضا، جنت کی فضائیں دیکھیں، جنت کی رونق دیکھیں، جنت کا مرکز دیکھیے، ٹھکانہ دیکھیے، اور پھر اس کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ پہلا انعام اس کی قبر جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے۔ دوسرا انعام ثم یفسع لہ فی قبرہ 70 ذراعا فی 70، ترمذی کتاب الجنائز میں ہے، 70 ہاتھ اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے۔ تو دوسرا انعام اس کی قبر فراخ کر دی جاتی ہے، اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ تیسرا انعام ثم ینور لہ فی، پھر اس میں نور بھر دیا جاتا ہے، اس قبر میں نور بھر دیا جاتا ہے۔ اور حضرت امام ابو داؤد نے کتاب السنہ کے اندر ذکر کیا کہ پہچاننے والے کو کہا جاتا ہے فَيُنَادِ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ ان قد صدق عبدی، کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، فَأَفْرِشُوا مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کے بستر لگا دو۔ تو اگلا انعام یہ ملتا ہے اسے جنت کا، اس کی قبر میں بستر لگا دیا جاتا ہے، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنتی لباس اسے پہنا دیا جاتا ہے، فَيَأْتِيهِ مِن رُوحِهَا، اور پھر جنت کی ہوا اس کی قبر تک پہنچائی جاتی ہے، وَطِيبِهَا، اور جنت کی خوشبو اس کی قبر تک پہنچائی جاتی ہے۔ تو پہچاننے والا کہتا ہے فَيَقُولُ أَرْجِعُ إِلَىٰ أَهْلِي فَأُخْبِرُهُمْ، اب مجھے گھر جانے دو، میں گھر والوں کو جا کر خبر دوں، خوشخبری دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پہچان لیا ہے۔ فَيَقُولَانِ نَمْ كَنَوْمَةُ الْعُرُوسِ، وہ فرشتے کہتے ہیں سو جا، اس دلہن کی طرح کہ جس کو سوائے اس کے دولہا کے اور کوئی نہیں اٹھاتا، آج سو جاؤ، تجھے جلوہ رسول نصیب ہوا ہے، جب تو قیامت کو اٹھے گا تجھے جلوہ الہی نصیب ہوگا۔ تو لہٰذا اس دنیا میں ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ہم محبت کریں،
حضور کے اسوہ حسنہ پہ عمل کریں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے عشق کریں۔ منہاج السوی کتاب ہے، حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے اسے ترتیب دی ہے۔ اس کے کل صفحات ہیں 941 اور 277 کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے، اور اس کے اندر 1100 احادیث مبارکہ موجود ہیں، اور اس کے صفحہ نمبر 536 سے لے کر 545 تک اگر آپ 10 صفحات کا مطالعہ کریں تو آپ کو قبر میں معرفت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالہ سے یہ احادیث کا آپ کو ذخیرہ ملے گا۔ آئیے حضور سے پیار کریں، کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں، آپ سے تعلق محبت رکھیں، آپ سے عشق رکھیں، آپ پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ اس دنیا میں آپ کے عشق میں فنائیت اور محویت کا مقام حاصل کریں کہ جس وقت جلوہ رسول ہو تو ہم اس جلوے کو پہچان کر اللہ کی رحمتوں کے مستحق ٹھہریں۔ جنت اور جنت کے اندر جتنی نعمتیں ہیں سب کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے کہ انسان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں جب پہچان لیتا ہے، آگے ساری منزلیں مراحل اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں معرفت رسول، شناسائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے مبارک اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق دے اور آپ کے اخلاق عالیہ کو اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔